مہمان خصوصی کو میں چاہتا ہوں کہ مدعو کروں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا وارث صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں اور دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. صدق اللہ العظیم. دل سے تڑپ رگوں سے حرارت چلی گئی، دل سے تڑپ رگوں سے حرارت چلی گئی، ورثے میں جو ملی تھی وہ دولت چلی گئی. دل سے تڑپ رگوں سے حرارت چلی گئی، ورثے میں جو ملی تھی وہ دولت چلی گئی. آنگن میں کیسے پھول کھلاؤ گے دوستو، بارش خدائے پاک کی رحمت چلی گئی. اب میٹھے بول بولنے آئے ہیں لوگ جب، اب میٹھے بول بولنے آئے ہیں لوگ جب، بیمار غم کے سننے کی طاقت چلی گئی. عزیزان گرامی، اب یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، نہ تقریر کی جا سکتی ہے، نہ آپ حضرات اتنا متوجہ ہو پائیں گے چونکہ کافی وقت ہو گیا. میں وقت کا پابند ہوں، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو 2-4-10 منٹ میں بول سکتا ہوں اور اس کے بعد دعا کرا لوں گا. کیونکہ جب آخر میں نمبر کسی کا آتا ہے تو لوگ پہلے سے گھبرانے لگتے کہ اب یہ آخری مقرر پتہ نہیں کتنا لمبا ٹائم لے. ایک جگہ ایک پروگرام تھا، ایک مولانا جیسے وہ آخری تقریر کے لیے بیٹھے تو ایک صاحب نے ایک موٹی لاٹھی چونکہ ان کے ساتھ ہوگی وہ اٹھائی اور اپنے کندھے پہ رکھ کے جلسے کے چاروں طرف چکر لگانا انہوں نے شروع کیا. اب وہ بڑا چکر میں پڑے، کبھی وہ ایسا لگ رہا کسی کو تلاش کر رہے، تلاش کرتے کرتے کبھی وہ اسٹیج کے قریب آ جاتے. تو اب یہ تقریر کرنے والے مقرر صاحب ان کی طرف دیکھتے، مجبوراً یہ پریشان ہو گئی. انہوں نے کہنا پڑا کہ بھائی چچا میاں آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ کہا نہیں مولانا، آپ چاہے 1 گھنٹہ تقریر کریں، 5 گھنٹے تقریر کریں، مجھے آپ سے مطلب نہیں، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا. آجائیے آپ آجائیے، شیطان کو بچ لے گا. یہی تو موقع ہوتے ہیں. حضرت ناظم اللہ پوری صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ذکر نبی کی یاد میں محفل سجی ہے آج، ذکر نبی کی یاد میں محفل سجی ہے آج، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج، اور پڑھ لو ذرا سا آگے تم شیطان گھس نہ پائے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے وقت میں کہا، آپ شعر سن رہے تھے شاید، تھوڑا سا آگے آ جائیں گے حرکت ہو جائے گی، کافی دیر سے بیٹھے نا. پڑھ لو ذرا سا آگے تم شیطان گھس نہ پائے، شیطان کے دل میں اے اخی خلبل مچی ہے آج. عزیزان محترم، آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مقررین کو ہم نے سنا اور بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں. میں صرف مختصراً جو میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، 2 آیتیں پڑھی ہیں، انہی کے سلسلے میں آپ سے بات کروں گا اور بہت لمبی بات نہ کرتے ہوئے، چونکہ ہماری جو اصل زندگی ہے ہم اس کو پہچاننے والے بن جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ کی الفت، آپ کی لوگوں سے لگاؤ، یہ ہم نے پڑھا اور سنا، بارہا سنتے چلے آئے. آپ نے تمام کے تمام کنبے اور قبیلے کی محبتوں کو قربان کر دیا، ہمیشہ اپنی امت کے لیے فکر مند رہے.
جس نبی نے اپنی امت کے لیے پتھر کھائے ہوں، تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا گیا ہو۔ ابھی حضرت مولانا شریف صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت اور شہنشاہیت کے سلسلے میں میں ایک کہا کرتا ہوں، میں بھی کہا کرتا ہوں کہ غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا تھا؟ غریبی میں غریبوں کی حمایت کون کرتا تھا؟ فقیرانہ لباسوں میں حکومت کون کرتا تھا؟ پڑھو تاریخ طائف کی تو خود ہی جان جاؤ گے کہ دشمن کو دعاؤں کی عنایت کون کرتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر کتنا عمل کرنے والے ہیں؟ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات کی طرف متوجہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الفت و محبت کی طرف متوجہ کیا، ہمارے اندر جو معاشرے میں پھیلی بیماریاں ہیں ان کے خاتمے کی طرف متوجہ کیا، لیکن ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب احکامات نازل ہوئے، یاد رکھیے گا آپ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ کی 9 سال کی عمر ہے، اللہ نے پوری دنیا کو آپ کی اہمیت کو دکھا دیا۔ 9 سال کی عمر ہے، ایک قحط پڑا ہے مکہ المکرمہ میں، بارش نہیں ہو رہی، پریشان ہیں لوگ، تو سرداروں نے حلف اٹھائی تھی، قسم کھائی تھی کہ چلو باہر نکل کر کے قسم کھاتے ہیں، اور یہ قسم ہوگی کہ ہم جو ہے جب تک اپنے روٹھے ہوئے مالک کو منا نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی دیوار، سرداران پہنچتے ہیں، آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا مجھے بھی لے چلو۔ آپ کہتے ہیں بھتیجے نہیں، وہاں بچوں کے جانے کی اجازت نہیں، آپ گھر پہ رہیں۔ کہا نہیں مجھے لے چلیں، تو آپ پیچھے پیچھے چل دیے۔ وہاں ایک ٹپ ہوتی ہے، اس میں خون جمع ہوتا ہے، اس میں ہاتھ بھگوتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا۔ کافی دیر ہو گئی، صبح ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، دوپہر ہونے لگے، پسینہ بھی بہہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں چچا مجھے بھی لگ جانے دو۔ کہا نہیں بھتیجے پیچھے جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ محمد ضد کرتے ہیں کہ مجھے بھی لگ جانے دو۔ جب آپ سے کہہ دیا تو آپ پیچھے چلے گئے۔ 12 بج گیا، بارش نہیں ہوئی، 1 بج گیا، بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی حضرت ابو طالب آپ کی طرف دیکھتے تو کہتے ہیں چچا میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے پسینے کو صاف کرنے کے لیے آیا۔ آپ پسینے کو صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں چچا اگر اجازت ہو تو لگ جاؤ۔ تو پھر گھرکنے لگتے، جو سردار عاجز ہو چکے، پریشان ہو گئے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں محمد؟ کہا محمد کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی لگ جانے دو۔ کہا آ جانے دو۔ کہا اگر نہیں لگنے دیا تو پھر بارش نہیں ہوگی، اگر محمد چلے گئے تو بارش کے لیے ترس جاؤ گے۔ تو سارے لوگ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ میں عاجز ہو چکا ہوں۔ تقریباً 30 سرداران پیچھے چلے گئے۔ کچھ لوگ تھے کہا میں چھوٹے سے بچے کی بات مان لوں گا، وہ آگے رہے۔ کہا نہیں، آخر وہ بھی مجبور ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تنہا رہوں گا۔ آپ جیسے ہی تنہا ہوتے ہیں دیوار سے آپ اپنے ہاتھ کو چشمہ کرتے ہیں، ہلکا سا آپ اپنا سر اٹھاتے ہیں، بدلیاں چھانے لگتی ہیں، پھر تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں، اتنی زبردست بارش ہوتی ہے کہ لوگوں کو گھر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 9 سال کی عمر، قربان جائیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے تاکہ ہم سب ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں، ہمارے اندر پھیلی۔ آج تعلیم، سب سے پہلے تعلیم ضروری، تعلیم ہی سے تربیت ہوتی ہے اور تربیت سے ہی معرفت حاصل ہوگی، جب ہی ہم اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننے والے بنیں گے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہے۔ مدارس کا قیام یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، حضرت مولانا فرماتے ہیں دیوبند کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت منشی علیہ رحمہ ان کا انتقال ہوتا ہے۔
کہ ان کی قبر کو اللہ نے گلاب سے پھولوں سے بھر دیا. یہ قرآن سے محبت ہے, قرآن کی عظمت ہے ان کے دلوں میں. لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے, کیا بات ہے؟ کہ یہ صرف اس کی سطور پر انگلیاں پھیرا کرتے تھے کہ ہاں اس انگلیوں کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا ان کو اجر عطا فرمایا. آپ یاد رکھیے گا, اگر تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کبھی کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے, پھر کسی ظلم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو, ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے, ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. سب سے پہلے ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے کہ تعلیم. مدرسوں کا قیام, آپ کو معلوم ایک لفظ اگر آپ نے پڑھ لے, یہ ہردوئی دور نہیں. مجھے واقعہ یاد آیا, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب علیہ رحمہ, ان کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ حضور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن کوئی ایسی چیز مجھے بتا دے جو ہماری جسمانی کیفیت ہے اس میں سدھار پیدا ہو جائے. کہ آپ قرآن پڑھے ہو؟ کہ قرآن میں نہ قرآن پڑھا ہوں, نہ ہندی پڑھا ہوں, نہ اردو پڑھا ہوں, نہ عربی پڑھا, میں تو کسی زبان کو نہیں جانتا ہوں. کہا اچھا, کہا ابھی آپ کتنی دیر میں جائیں گے, آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ کہا میرے پاس 1 گھنٹہ ہے. کہا 10 منٹ آپ ہمیں دے دیجئے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صرف 10 منٹ ہمیں دے دیجئے. کہا 10 منٹ میں نے آپ کو دیے. تو ایک استاذ کے پاس ان بڑے میاں کو بھیجا, کہا بھائی 8 منٹ تمہارے اور 2 منٹ میرے. 8 منٹ میں آپ ان کو بتائیے, سکھائیے قرآن, اور اس کے بعد 2 منٹ آپ ہم کو دے دیجئے. تو ٹھیک 8 منٹ میں انہوں نے بتلایا, دیکھیے یہ آپ کے پاس لاٹھی ہے, اگر یہ کھڑی ہے تو یہ الف, اور اگر اس کو آپ بیڑا کر دیں گے تو یہ با ہو جائے گا. ایسے تو ہوتا ہے, یہ با ہو جائے گا. اس کو انہوں نے اپنے انداز میں بتلایا. بہرحال 8 منٹ ہو گئے, بہت خوش ہوئے. اب 2 منٹ بچے, حضرت کے پاس پہنچے. کہا آپ نے قرآن سیکھا؟ کہا حضور میں نے سیکھ لیا, اور قرآن تو بہت آسان ہے, آپ نے کہا تھا قرآن آسان. کہا کیسے؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے, یہ الف, اس کو جب ہم ایسے کر دیں گے تو یہ با ہو جائے گا. حضرت نے بڑی تعریف کی. کہا ماشاءاللہ, آپ نے 10 منٹ کے اندر قرآن کو سیکھ لیا. 10 منٹ کے اندر آپ نے قرآن کے 2 لفظوں کو سیکھ لیا, الف اور با کو سیکھ لیا. صرف 29 ہی تو حرف ہیں, 27 حرف باقی رہ گئے. یہ جذبہ لے کر کے جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ انہوں نے اپنے مدرس, اپنے استاد سے, اپنے گاؤں کے امام سے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں, میں سکھاؤں گا. اس نے سکھایا. پھر دیکھیے حوصلہ اور بڑا کہ میں حفظ کروں گا, میں حافظ بنوں گا. کہا ٹھیک ہے. چند سورتیں یاد کی, اللہ کو یہ ادا پسند آئی, اللہ نے فوراً اپنے پاس بلا لیا. اتنا بڑا اجر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم تو صرف لوگوں کے کارناموں کو, ان کے گناہوں کو دیکھتے ہیں. کب اس نے اپنے گناہ سے توبہ کی, ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے, ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. کب اس نے گناہ سے توبہ کری, اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بلند مقام ہو گیا. ایک صاحب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, ان کے اتنے سارے گناہ ان کی زندگی میں ہیں, ہر گناہ موجود ہے زندگی میں. لوگوں نے گاؤں کے باہر نکال دیا, کہا بھائی یہ پوری بستی تم سے پریشان ہو چکی ہے, اس لیے آپ باہر رہنا پسند کریں. وہاں ان کو جب تنہائی محسوس ہوئی, یہ جو ہے انہوں نے اللہ سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا. ان کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ, آپ ان کی نماز جنازہ کو پڑھائیں گے, اور یہ اعلان کر دے بنی اسرائیل کے اندر, ان کی نماز جنازہ میں جتنے لوگوں نے شرکت کر لی, اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیا. ایک فاسق آدمی, گنہگار آدمی, کہا ٹھیک
جب لوگ قریب گئے تو پہچان لیا، کہا ارے یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے گاؤں سے نکال دیا تھا، یہ وہ ہے جس کے اندر چوری، شراب، جوا، ڈکیتی، غنڈہ گردی، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو، یہ کیسے اللہ کا ولی ہوا؟ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، آپ کو بتلایا کہ اے موسیٰ یقیناً آپ سچ کہتے ہیں، یہ گنہگار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس کی زندگی میں موجود نہ ہو، ہر گناہ اس کے اندر پایا جا رہا تھا۔ جس وقت اس بستی کے لوگوں نے اس کو ایک جنگل کے اندر چھوڑ دیا تھا، اس نے وہ عاجزانہ طور پر درخواست کی، وہ اس نے عاجزانہ طور پر دعا کی، اے اللہ آج میرے رشتہ داروں نے مجھے چھوڑ دیا، اے اللہ آج میرے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، آج میرے ساتھ جو بندوقیں لاد کر کندھوں پر چلا کرتے تھے انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اے اللہ جس بیوی کے اوپر میں اپنی جان کو نچھاور کرتا تھا، ساری محبتوں کو قربان کر دیتا تھا، آج اس نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا، اے اللہ ایسے تنہائی کے عالم میں صرف اور صرف تو ہی ہے، اگر چاہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ اگر اس وقت میں اس نے صرف اپنے گناہوں کا مطالبہ کیا تھا، اگر یہ اپنے گاؤں یا پوری بستی کے بارے میں گناہوں کا مطالبہ کرتا تو میں اس پورے علاقے کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کہ یہ ولی، آپ اس کو جلد نہلائیے، دفنائیے، سپرد خاک کریے تاکہ میں اس کا جو اصلی مقام ہے وہاں اسے پہنچا سکوں۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سچی توبہ، امید ہے کہ تمہارا مالک اس توبہ کے بعد مٹا دے گا تمہارے گناہ اور داخل کر دے گا تم کو جنت کے ان باغیچوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ کون ہے اس دنیا میں رہا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بچوں کو کندھوں پہ لے جا کر کے سپرد خاک کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا ٹک ہرس وہ کو چھوڑ میاں مت دیش بدیش پھرے مارا، ٹک ہرس وہ کو چھوڑ میاں مت دیش بدیش پھرے مارا، قضا کا جل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا، کیا بدھیا بھینسا بیل ستر کیا گوئی پلہ سر بھارا، سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا یہ لاد چلے گا بنجارا۔ میں درخواست کرتا ہوں یہاں پر جو ہماری آمد ہوئی، قاری امجد صاحب نے درخواست کی، چونکہ وہ دوست بھی ہیں اس لیے حاضر ہوا، اور ایک مدرسہ بھی ہے، مدرسہ اشرفیہ تقویت الایمان، اس کے اندر آپ تمامی حضرات خود بھی تعلیم کو حاصل کریں، کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ علم کہاں تک حاصل کرنا چاہیے؟ کہا ماں کی گود سے قبر تک، ساری زندگی۔ اور کہیں علم حاصل کرنے میں ہی بھی اگر انتقال ہو جائے تو پھر یہاں سے اچھے معلم آپ کو قبر میں ملیں گے، پڑھانے والے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں یہ عذر ہمارا نہیں چلے گا، ہم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، سکھانا کام اس کا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اگر قرآن کی تعلیم ہمارے اندر آ گئی، حدیث کی تعلیم آ گئی، تو پھر مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھنے والے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا علم ایک درخت ہے، عمل اس کا پھل۔ درخت ہی نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے آئے گا؟ اگر علم نہیں ہے تو کتنے اچھے تم عابد ہو جاؤ لیکن کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہو۔ ایک عابد کا واقعہ سنا ہوگا کہ شیطان ایک بزرگ کے ساتھ نکلا اور ہاتھ میں رسی زنجیر ہے اور ایک ہاتھ میں دھاگا، تو وہ بزرگ ملے، کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا اس دھاگے میں تو ہم عابدین کو یعنی جاہلوں کو باندھتے ہیں اور اس رسی میں عالموں کا، کیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا چلو دکھاتا ہوں۔ ایک عالم صاحب کے پاس گئے، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے کپڑے بدل رہے تھے۔ کہا میں جبرائیل ہوں، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کہا جبرائیل؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبرائیل تو صرف انبیاء کے پاس آتے تھے، اب بس اتنا پڑھنا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ری خارج کرتے ہوئے بگا۔
وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو ہم نہیں گمراہ کر سکتے ہیں، موٹی موٹی زنجیریں بھی کام۔ ایک عابد صاحب رات کے 1 بجے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے سلام پھیرا کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ نے سلام کہا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا۔ گدھے پہ بیٹھالا اور درخت سے باندھ دیا، جتنے ہی وہ مارتے آنکھوں پہ پٹی بندھی۔ صبح ہو گیا، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، مجھے معراج ہوا۔ معراج؟ تو ان کی آنکھوں کی پٹی کھولی تو کہا یہ تمہاری معراج۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحیح طریقے سے عبادت کا بھی مزہ علم سے۔ آج پوری دنیا جو گمراہ ہو رہی ہے یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ علم اصل ہے، عمل اس کا پھل ہے۔ بھائی علم حاصل کریں گے، اپنے بچوں کو 100% بچوں کو علم حاصل کرائیں۔ جیسے پولیو ڈراپ کی مہم نہیں ہوتی، ہر گھر میں، اب تو بہت کم ہوتا ہے، پہلے زیادہ تھا، ہر گھر میں ہر بچے کے حلق میں پولیو ڈراپ کی دوا پہنچتی۔ ہم ایسی محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے نا ہمارے گھر میں اگر 5 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، ہم نے ان کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، تعلیم کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے آج پوری دنیا گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ماں اور بہنوں میں کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی، واقعات پڑھتے پڑھتے کان پک گئے۔ جن کی حیثیت بھی نہیں تھی ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی، آج ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے بڑی درد مندانہ اپیل کی ہے، بڑی درد مندانہ اپیل کی ہے کہ آپ اگر کچھ بھی نہ کر سکے، اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دے دیں، گھر کے ماحول درست ہو جائیں گے۔ آج جو یہ ایک جو ہے رائج طریقہ ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کہیں اس کے ساتھ، یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تکبر انانیت ختم ہو جائے گی، پردے کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ ایک بچی ضد کرتی ہے کہ ابا جان میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، آپ مجھے جانے دیں، ایک شادی ہے، چھوٹی بچی ہے، معصوم سی بچی۔ میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، ویڈیوز کی کلپ، تو کہا کہ میں چھوٹی سی پڑوس میں جا رہی ہوں، چھوٹی بچی ہے، جا سکتی ہے۔ باپ کہتا ہے نہیں بیٹی برقع پہن۔ بیٹی کہتی میں پڑوس میں تو جا رہی ہوں ابا جان۔ کہا ٹھیک ہے بیٹی آپ جا سکتی ہو، لیکن اس سے پہلے ایک شکر کا پیالہ لیجئے اور اس کو ڈھک دیجئے، اور ایک شکر کا پیالہ اس کو نہ ڈھکیے، اور دونوں پیالوں کو چھت پہ رکھیے۔ چھت پہ رکھوایا، تھوڑی دیر کے بعد کہا اب جاؤ۔ جب وہ گئی اور ہو کے آئی تو اسی باپ نے کہا کہ بیٹی وہ دونوں پیالے اٹھا کے لاؤ۔ تو جس پیالے کو ڈھکا ہوا تھا وہ پیالہ محفوظ ہے، اور جس پیالے کو ڈھکا نہیں تھا اس پیالے کے چاروں طرف چیٹیاں، تو کھلا ہے نا۔ تو کہا یہی اسی وجہ سے اگر آپ برقع پہن کر جائیں گی تو آپ حیوانوں کی حیوانیت سے محفوظ رہیں گی، ظالموں کی نظر بد سے محفوظ رہیں گی، عیاشوں کی نظروں سے آپ محفوظ رہیں گی، کوئی شخص تمہیں بری نظر سے نہیں دیکھ پائے گا۔ اور اگر تم ایسے ہی آزاد پھرتی رہو گی تو پھر آپ کا بھی حشر کسی کھلے ہوئے پیالے کی طرح ہوگا۔ بچی کہتی ابا جان سمجھ گئی، آج کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں بغیر برقعے کے باہر نہیں نکلیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔
اے اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو مستقل اپنے گنہگار بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اے اللہ یہ رات کا ایک کافی حصہ گزر گیا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے لغزشات کو معاف فرما دے، ہم سب کی لغزشات کو معاف فرما دے، ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اے اللہ تو اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، اے اللہ بے شک ہم سب گنہگار و خطاکار ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، آسمان کے ستاروں سے اور سمندر کی موجوں سے ہم سب کے گناہ زیادہ ہیں، اے اللہ تو اپنی عنایات و نوازشات سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس مجلس میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بھی ہیں، سامعین حضرات بھی ہیں، اے اللہ تو ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ان سب کی آمد کو قبول فرما لے، ان سب کی آمد کو قبول فرما لے، اے اللہ ہر شخص کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمارے محترم بھائی جناب حافظ امجد صاحب نے جو یہ پروگرام رکھا ہے، اے اللہ ان کی دلی خواہشات کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ ان کے مدرسے کو تقویت عطا فرما دے، خداوند کریم ان کے مدرسے کو تقویت عطا فرما دے، رب کریم تو اپنے فضل سے ان کے ساتھ لوگوں کو جڑنے کی توفیق عطا فرما دے، خداوند کریم ہم سب کو دین محمدی سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو تعلیمات سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو دین محمدی سے آشنائی عطا فرما دے، اے اللہ بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، خداوند کریم ابھی قاری جاوید صاحب نے جن صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، خداوند کریم ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کے ناجائز مقدمات سے ان کی حفاظت فرما، خداوند کریم تو اپنی عنایات و نوازشات عطا فرما دے، ہر شخص کی کچھ نہ کچھ تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں، ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں پورا فرما دے، اے اللہ جو نوجوانان اس میں شریک ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ان کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما لے، اس دور پر فتن میں جہاں لوگ دنیاوی محافل کی طرف جاتے ہیں انہوں نے دینی محفل کا انعقاد کیا ہے، خداوند کریم ان کی تمام خواہشات کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہماری ان معروضات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے، جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے، جو قرض دار ہوں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ نصیب فرما دے، جو جس حال سے بھی پریشان ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا رب.